نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عبرت پذیری۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مومن کا مزاج عبرت پذیری کا مزاج ہوتا ہے۔ اس کو قرآن میں تو سم کہا گیا ہے، یعنی کیا ہے اس کا مطلب؟ واقعات سے نصیحت لینا، گد و پیش کی چیزوں سے سبق حاصل کرنا۔ ایمان عین اپنی فطرت کے نتیجے میں انسان کو حساس بنا دیتا ہے۔ وہ ہر معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اس کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ وہ چیزوں کے سطحی پہلو سے گزر کر ان کی گہرائیوں میں اترے۔ جن چیزوں کو دیکھ کر لوگ سرسری طور پر گزر جاتے ہیں، ان میں وہ حکمت کا خزانہ دریافت کر لیتا ہے۔ وہ بصارت سے گزر کر بصیرت کی نعمتوں کو پا لیتا ہے۔ یہ ایک عظیم مومنانہ صفت ہے۔ جو شخص کی اپنی ہی شخصیت کو بہترین بنا دیتی ہے، وہ ہر آن نئی نئی چیزیں دریافت کرتا ہے۔ پھیلی ہوئی کائنات اس کی روح کے لیے رزق کا ایک عظیم دسترخوان بن جاتی ہے۔ سورج کی روشنی میں اس کو معرفت کا نور دکھائی دیتا ہے۔ ہوا کے جھونکوں میں وہ لمس ربانی کے تجربے کرنے لگتا ہے۔ سرسبز درخت اور رنگین پھول اس کو عالم معدنیات کی جھلکیاں دکھانے لگتے ہیں۔ وہ ہر بہار میں ایک اور وسیع تر بہار اور ہر خزاں میں ایک اور بامانی خزاں کا منظر دیکھنے لگتا ہے۔ اسی طرح تمام انسانی اور غیر انسانی واقعات اس کے لیے نصیحت کا خزانہ بن جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں اس کے لیے اپنی اصلاح کا سبب بن جاتی ہیں۔ یعنی کہ وہ جب دوسروں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے وہ یہ سیکھتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے کہ اگر اس انسان نے غلطی کی تو اس کو یہ نقصان ہوا تو وہ غلطی وہ خود نہیں کرتا۔ چیونٹی سے لے کر اونٹ تک، وہ دریا سے لے کر پہاڑ تک، ہر چیز میں وہ ایسے پہلو تلاش کر لیتا ہے جو اس کی بصیرت میں اضافہ کریں، جو اس کو نئے تجربات سے آشنا کر کے آخری حد تک بے پناہ بنا دیں۔ جس طرح مادی خوراک جسم کی صحت کے لیے ضروری ہے، اسی طرح عبرت اور نصیحت انسان کی روحانی خوراک ہے۔ مادی خوراک اگر جسمانی صحت کی ضمانت ہے تو نصیحت پذیری روحانی صحت کی ضمانت۔ تو یہاں پر جو چند باتیں تھی بہت ہی یعنی کہ ہم ان میں سے اپنے لیے لیسن لے سکتے ہیں۔ تو موسٹلی یہاں پر جو بات ہوئی وہ یہی ہے کہ اکثر ہم چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، اور اگر کوئی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کسی نے کوئی غلطی کوئی کر گزرا ہے، تو اس میں بھی کیا ہے کہ پھر اس سے بھی ہم کچھ نہیں سیکھتے۔ تو یہاں پر ٹاپک پڑھتے ہوئے مجھے مشہور واقعہ جو تھا وہ یاد آیا۔ لقمان رحم اللہ، یعنی کہ ان کے نام پر سورہ بھی ہے قرآن پاک میں۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ
حضرت آپ نے حکمت کہاں سے سیکھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حکمت احمقوں سے سیکھی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جب اپنی زندگی کا آغاز کیا اور میں نے سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا، تو جب بھی میں نے کسی احمق کو احمقانہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے وہ نوٹ کر لیا کہ یہ میں نے نہیں کرنی۔ تو الحمدللہ ایک دن ایسا آیا کہ مجھے حکمت آ گئی، میں نے وہ ساری چیزیں جو تھی وہ زندگی سے نکال دیں۔ تو یہ بہت ہی کام کی بات ہے اگر ہم اپنے پلے باندھیں تو لقمان رحم اللہ کی۔ تو انسان یہی سمجھتا ہے بیسیکلی کہ اگر اسپیشل کوئی سینٹر جوائن کروں، دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، لرن کرنا پڑتا ہے، قرآن کی تعلیم ہے، حدیث پاک کی تعلیم ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ آج ہم نے پڑھا کہ ہم اپنی عام روٹین کی زندگی گزارتے ہوئے دوسروں کی طرف دیکھ کر، کائنات کی طرف دیکھ کر، کائنات کی ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہی ہے تو انہی کی طرف اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے سیکھنے کا باعث ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے عبرت کا باعث ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی لائف میں کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں، پھر ان کا نقصان اٹھاتے ہیں، تو ان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پیاری صفت ہے، اگر انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان کی زندگی میں سکون جو ہے وہ بھر جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بصیرت کی نگاہ ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے، وہ انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح پہلے تو انسان اپنے لیے ایک فائدہ مند انسان بنتا ہے، اس کے بعد پھر اپنے جو جد و نواح اپنے پیاروں میں، اپنے دوستوں میں، ان کو فائدہ دینے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ تھا چھوٹا سا ہمارا ٹاپک، عبرت پذیری، یعنی کہ سمپل اگر اس کو دیکھا جائے کہ دوسروں کی طرف دیکھ کر، چاہے وہ جاندار ہیں، چاہے وہ بے جان ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے ہیں، چاہے وہ ہمارے پرائے ہیں، ان کی طرف دیکھ کر عبرت حاصل کرنا اور اپنے آپ کو ان نقصانات سے بچا لینا، نہ کہ جب تک کہ خود نہ انسان اس چیز سے ٹھوکر کھائے اس وقت تک باز نہ آنا، تو یہ مومنانہ صفت نہیں ہوگی۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔